ہر انسان فنٹر بننا چاہتا ہے، اور جب انسان فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں سب سے الگ نظر آؤں، یونیک بن جاؤں، تو وہ کیا ہوتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو انسان فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے۔ ہمارے الیاس قادری صاحب نے یہی چال چلنا شروع کیا کہ اب انہوں نے خود کو سگ مدینہ کا لقب لے لیا، اور خود ہی لیا، جبکہ انسان کو یہ بات کبھی زیب نہیں دیتی کہ انسان خود کو کتا کہلائے۔ کتا کا مطلب یہ ہے کہ کتا چاہے مدینے کا ہو، چاہے مکے کا ہو، چاہے کہیں کا بھی ہو، کتا پھر کتا ہے۔ کتا کو ایک ایسا جانور ہے کہ جس کی موجودگی سے وہاں پر فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو یہ کوئی اور جانور بن جاتے، کتا بننے سے بہتر تھا۔ ہاں، عاشق رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، خادم، کچھ اور لقب لے لیتے، لیکن انہوں نے کتا کا لقب لے لیا، اور کہتے ہیں یہ لقب میں نے خود لیا ہے، جبکہ کسی صحابہ اکرام نے ایسا لقب اپنے لیے نہیں چنا، کیونکہ کتا بہت ہی ایک ناپاک جانور ہے، اور اس کی موجودگی سے وہاں فرشتے نہیں آتے ہیں۔ جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے جبرائیل کے آنے کی، اور جبرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے تھے، صرف اس وجہ سے کہ کتا کا پلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی کے یا بستر کے نیچے وہ آیا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بھگایا ہے، اس پلہ کو، تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے، اور یہ سگے مدینہ بنے ہوئے بیٹھے ہیں، تو ان کی موجودگی میں فرشتے بھلا کیسے آ سکتے ہیں؟ تو ان کو اتنی عقل نہیں ہے، لیکن جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو عقل پر پردہ پڑ ہی جاتے ہیں۔ اور انسان سب سے افضل مخلوق ہے، اشرف المخلوقات میں سے ہے، اور اس کے نام کے ساتھ کتا لگانا بالکل ہی درست نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کسی کو کتا کہہ دیا جاتا ہے تو وہ پھر گلے پڑ جاتا ہے، اور وہ بدلہ لینے کے لیے کہ مجھے کتا کیوں کہا، یہ اتنا برا لفظ ہے۔ نہ جانے بابا جانی کے دماغ میں کیا آ گیا کہ انہوں نے خود کو سگے مدینہ کہہ لیا۔ بھئی ہم سب اللہ کے غلام ہیں، انسان سارے کے سارے اللہ کے غلام ہیں، اور اللہ نے تو نہیں کہا کہ تم لوگ میرے در کے کتا ہو، کیونکہ اللہ نے بھی انسان کی عزت کا خیال رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سب سے افضل مخلوق اسی کو پیدا کیا، اور افضل بنا کر کے پھر اسے اللہ خود کہہ دے کہ یہ سب سے کمتر ہے، تو پھر اللہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ سگے مدینہ بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔